کراچی یونیورسٹی میں داخلہ لینے کا نیہا کا خواب تھا۔ نیہا کا تعلق سندھی فیملی سے تھا اور سندھ کے علاقے نواب شاہ سے اس کی فیملی کراچی شفٹ ہوئی تھی۔ نیہا نے BSc نواب شاہ کالج سے کیا تھا اور اس کا تعلق ایک غریب خاندان سے تھا۔ نیہا کے 2 بھائی کراچی جاب کرتے تھے، ایک بہن کی شادی بھی کراچی میں ہو رہی تھی۔ نیہا کے ابو کی اپنے علاقے میں دودھ کی دکان تھی اور اچانک اس کے بڑے بھائی نے فیصلہ کیا کہ پوری فیملی کو کراچی شفٹ ہو جانا چاہیے کیونکہ یہ بیکورڈ علاقہ تھا، یہاں ترقی کے چانسز نہیں تھے۔ بڑے بھائی کی بات سب کو سمجھ میں آئی تھی اور مسکن چورنگی میں کرائے کا فلیٹ لے گیا تھا۔ اس کے اپنے یہاں سے بھی دودھ دہی کی دکان کھول لیے جو کہ بہتر چلنے لگی۔ نیہا کا رزلٹ آ گیا تھا اور اس نے BSc کے نمبر اعلیٰ حاصل کیے تھے۔ وہ کراچی یونیورسٹی سے MSc کرے گی اور اس کے ابو اس بات کے لیے تیار نہیں تھے۔ ماحول سے، نئے شہر سے، لوگوں سے گھبرا رہے تھے، لیکن نیہا کو اپنے اوپر اعتماد تھا۔ چھوٹے بھائی نے بھی نیہا کی حمایت کر دی، امی بھی چاہتی تھی یہاں پر پڑھ لکھ جائے اور اپنے گاؤں میں ٹیچر بن جائے۔ آخرکار نیہا کی خواہش پوری ہوگی، بھائی نے فارم لا کے دے دیے۔ نیہا نے فل کر کے ایڈمیشن کے انتظار شروع کر دیا۔ وہ ایک خوبصورت لڑکی تھی اور بہت خوبصورت خواب دیکھا کرتی تھی۔ وہ غریب ضرور تھی لیکن وہ ترقی کی خواہش رکھتی تھی، محنت پر یقین رکھتی تھی، حالات بدل جانے کا یقین رکھتی تھی، لیکن آنے والے وقت کا کسی کو پتہ نہیں ہوتا۔ میاں کے خوبصورت خواب فنا ہونے والے تھے۔ وہ اس بات سے بے خبر تھی اور نہ کبھی بھول کر کبھی خواب نہ دیکھتی۔ آج میرٹ لسٹ لگنی ہے، صبح سے شور ہوا تھا۔ چھوٹے بھائی شاکر کے ساتھ بائک پہ کراچی یونیورسٹی میرٹ لسٹ دیکھنے گئی۔ میرٹ لسٹ میں اس کا نام نمایاں تھا، بہت زیادہ خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ اتنی بڑی یونیورسٹی اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا اور چل کے وہ تھک جائے گی، لیکن کراچی یونیورسٹی ختم ہی نہ ہوئی۔ وہ بہت خوش اور متاثر تھی۔ ریگولر کلاسز شروع ہونے سے پہلے بہت ساری تیاری کر رہی تھی، فون پہ اپنی دوستوں کو اپنی یونیورسٹی کا بتا رہی تھی۔ گھر والے اس کی خوشی دیکھ کے ہنس رہے تھے۔ وہ ایک سادہ معصوم لڑکی تھی۔ سب تیاریاں مکمل تھیں اور یونیورسٹی میں پہلا دن تھا۔ وہ کچھ گھبرا بھی رہی تھی۔ اتنی بڑی یونیورسٹی، اتنے ڈھیر سارے اسٹوڈنٹس، یہاں پہ اس کے لیے سب لوگ نئے تھے۔ کلاس میں سب ہنسنے بولنے میں مگن تھے، وہ ایک طرف خاموش بیٹھی تھی۔ وہ کسی کو نہیں دیکھ رہی تھی لیکن کسی ایک کی نگاہ کا مرکز تھی۔ خرم ایک امیر گھر کا لڑکا تھا، اپنے والد کی ضد پر زبردستی ایڈمیشن لیا تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ پڑھ لکھ کر دنیا داری سیکھ لے۔ پہلی نظر میں نیہا خرم کے دل میں اتر گئی تھی۔ اتنی معصوم مکمل حسن اس نے پہلی بار دیکھا تھا، جبکہ سادہ تھی۔ اس کا چہرہ کسی بھی میک اپ سے پاک تھا اور سادہ سے نیلے رنگ کے کپڑوں میں اس کا حسن چمک رہا تھا۔ وہ اسے کب سے دیکھ رہا تھا لیکن وہ بے خبر کسی بک کی اسٹڈی میں مصروف تھی۔ کلاس میں آدھی تعداد لڑکوں کی تھی۔ اس نے ہمیشہ گرلز اسکول اور کالج میں پڑھا تھا، اس لیے وہ بے حد کنفیوز تھی۔ وہ حیران تھی کہ یہاں کی لڑکیوں کو دیکھ کر بہت زیادہ کانفیڈنس تھی اور فرسٹ ڈے سب ایک دوسرے سے دوستوں کی طرح پیش آ رہے تھے۔ پیریڈ فری ہوا تو سب کینٹین کی طرف چلے گئے اور گلاس خالی ہو گئی تو اسے بھی اٹھنا پڑا۔ کینٹین میں دنیا جہان کا رش تھا۔ کاش مجھے بھی ایک اچھی سی دوست مل جائے تو وقت گزر جائے، اس نے بے بسی سے سوچا تھا۔ اس میں کینٹین میں کچھ بھی نہیں لیا۔ خرم اس کو مسلسل واچ کر رہا تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ لڑکی گھبرا رہی ہے لیکن وہ بات نہیں کر رہا تھا۔ جانتا تھا یہ اور گھبرا جائے گی۔ وہ کسی دور کے علاقے سے آئی تھی، اس کے اندر کانفیڈنس بالکل بھی نہیں تھا۔ اس نے کسی طرح سے اٹھ کے بھی نہیں دیکھا۔ بھولی بھالی لڑکی اس نے پہلی بار دیکھی تھی اور خرم کی بھول تھی۔ وہ بھولی بھالی ضرور تھی لیکن بے وقوف نہیں تھی۔ نیہا نے محسوس کر لیا تھا کہ ایک لڑکا صبح سے مسلسل اسے ہی دیکھ رہا ہے۔ اس کی وجہ سے وہ پریشان ہو گئی تھی۔ چپ کر دیکھنے میں وہ ہینڈسم تھا، دیکھنے میں ٹھیک ٹھاک لگ رہا تھا، لیکن وہ ہمیشہ ان معاملات سے دور رہی تھی۔ خاندان میں اس کے کئی کزنز نے اس سے اظہار محبت کیا تھا، اسے شادی کی خواہش مند کی تھی، جس نے کبھی اس کی حوصلہ افزائی نہ کی۔ ان سے بات تک کرنا چھوڑ دی تھی۔ وہ افیئر کے خلاف تھی، ٹائم پاس کرنے کے نام پر انجوائمنٹ بے حیائی کے سخت خلاف تھی۔ کچھ اصول تھے اس کے اور اصول پر وہ سختی سے عمل کرتی تھی۔ کلاس شروع ہوئی تو اس نے شکر ادا کیا۔ کلاس میں بھی اس نے محسوس کیا کہ وہ لڑکی اور وہ لڑکا پھر بھی گاہے بگاہے موقع دیکھ کر اسے دیکھے جا رہا ہے۔ اسے الجھن سی ہونے لگی تھی۔ اس نے رخ تھوڑا سا چینج کر لیا تھا لیکن وہ آسانی سے
اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکا. اس کے ساتھ والی کلاس میٹ اس کی مزاج کی نہیں تھی. وہ ایک آزاد بے فکر سی لڑکی تھی. کسی ہم مزاج لڑکی کی اسے ضرورت تھی اور ایسی سہیلی تو وہ دور چھوڑ آئی تھی. آخر سب کلاسز ختم ہوئی اور کلاس سے باہر آئی. اس کا بھائی اس کا انتظار کر رہا تھا. اسے اپنے بھائی سے کہہ دیا کہ شروع میں ایک ہفتہ وہ ایک پک اینڈ ڈراپ کرے جب تک کہ راستوں سے وہ واقف نہیں ہو جاتی. نواب شاہ میں تو وہ اپنے گھر اپنے دوستوں کے ساتھ چنچی رکشے میں آسانی سے چلی آیا کرتی تھی. کلاس فیلوز کی محلے میں رہا کرتی تھی اور کبھی آنے جانے کی مشکل نہیں ہوئی تھی. چھوٹے بھائی کی اپنی جاب کی مصروفیت تھی. روزانہ پک اینڈ ڈراپ کی ڈیوٹی کرنا ان کے لیے مشکل تھا، لیکن نیہا کی بھی مجبوری تھی. پھر بھی چھوٹے بھائی کی مہربانی تھی. اس نے پک اینڈ ڈراپ کی ذمہ داری لے لی تھی. اس کا ساتھ دے رہا تھا اس کا بھائی اور بھی وہ اس کی شکر گزار تھی. دوسرے دن پھر وہی صورتحال تھی. کلاس میں وہ اجنبی تھی. وہ لڑکا اسے دیکھنے سے باز نہیں آ رہا تھا. آخر میں اس کی شکل کس سے ملتی ہے وہ جو مجھے گھورے ہی جا رہا ہے. بہت الجھن سے اس نے سوچا وہ لڑکا ہوتی تو اس کے منہ پہ جا کر 2 تھپڑ لگاتی اور اس کو دفع کر کے اپنا دھیان مکمل بک کی طرف اس نے کر لیا. خرم جان گیا تھا کہ وہ اس سے اکتا رہی ہے، لیکن یہ پہلی لڑکی تھی جو اسے سچ میں بھائی تھی. ورنہ اس کی بے شمار لڑکیوں سے دوستی رہی تھی، لیکن کبھی کسی نے اس طرح متاثر نہیں اسے کیا تھا، اور نہ ہی وہ ہر لڑکی کو اس طرح گھورنے کا قائل تھا. وہ جانتا تھا وہ ہینڈسم ہے، دولت مند ہے. لڑکیاں تو خود سے دوستی کی خواہش مند ہوا کرتی تھیں. اسے کبھی کوشش نہیں کرنی پڑی تھی. یہ واحد کیس تھا اس کے سامنے. 4 سے 5 دن گزرے ہوں گے. وہ لائبریری میں تھی. اسائنمنٹ بنانا اسے کچھ مشکل ہو رہی تھی. اسے کچھ بکس نہیں مل رہی تھی. وہ دوبارہ آ کے بیٹھ گئی تھی. اسے یہ بکس چاہیے تھی. خرم نے وہ تینوں بکس مطلوبہ اس کے سامنے لا کے ٹیبل پہ رکھ دی. وہ خاموشی سے اسے دیکھتے گئی. آپ اپنا اسائنمنٹ بنا لیں، پھر میں اپنا بنا لوں گا. یہ کہہ کے وہ رکا نہیں، تیزی سے باہر چلا گیا. اسے کیا پتا میں کیا ڈھونڈ رہی تھی؟ حیرانی سے اس نے سوچے جا رہی تھی. پھر وہ اپنی حیرت چھوڑ کے اپنا اسائنمنٹ بنانا شروع کرنے لگی. اسائنمنٹ بنا کے اس نے وہیں ٹیبل پہ رکھ دیا اور خود لائبریری سے باہر نکل آئی. اب اس کا رخ کینٹین کی طرف تھا. اس نے کچھ فرائز لینے کا ارادہ کیا تو ابھی سامنے سے اسے خرم آتا دکھائی دیا. اس کی نگاہوں میں نیہا کی تلاش تھی. نیہا اسے مسلسل نظر انداز کرنے میں، فرائز کھانے میں مصروف تھی. آپ کے پاس میری کچھ بکس تھیں؟ خرم نے پوچھا. آپ کی بکس میں نے وہیں ٹیبل پہ چھوڑ دی تھی. اس نے شان بے نیازی سے جواب دیا تھا. جلدی تمہاری یہی بے نیازی ختم ہو جائے گی. خرم سردار جس لڑکی کا سوچ لے اس لڑکی کا چین اٹھ جاتا ہے. خرم نے خاموشی سے اسے دیکھا اور واپس ہو لیا تھا. آنے والے وقت میں وہ یونیورسٹی میں ایڈجسٹ ہو چکی تھی اور خرم کی نظروں کی بھی پرواہ کرنی اس نے چھوڑ چکی تھی. اس کا سارا دھیان صرف اپنی پڑھائی پہ تھا. اب وہ خود گھر آنے جانے لگی تھی. بھائی کو پک اینڈ ڈراپ نہیں کرنی پڑ رہی تھی. چنچی رکشے سے آسانی تھی. اب اس میں کچھ پہلے سے زیادہ کانفیڈنس آ چکا تھا. فرسٹ سیمسٹر کا رزلٹ آیا تو اس نے بہت اعلیٰ نمبر لیے تھے. اس کے اسائنمنٹس زبردست ہوا کرتی تھیں. پریزنٹیشن بھی دینے لگی تھی. اب اسے دیکھ کے لگتا نہیں تھا کہ وہ نواب شاہ کے کسی چھوٹے سے علاقے کی مکین تھی. خرم اس کے معاملے میں اب تک بے حد صبر سے کام لے رہا تھا. اس نے کبھی کوئی اوچھی ہٹیا گھٹ کر نہیں کی تھی. سو بڑے سکون سے، تحمل سے وہ دیکھ رہا تھا. وہ جانتا تھا اگر اس وقت اس نے اظہار محبت کر دیا تو سامنے وہ 1 منٹ میں انکار کر دیتی تو مشکل ہو جاتی. اس کے دل میں جگہ بنانا چاہتا تھا، اور ایسی جگہ جس کے بعد کوئی فرار کا راستہ نہ رہے. اسے خرم کے سوا کچھ دکھائی نہ دے. اس کے دل میں اس طرح سے بسنا چاہتا تھا. وہ جانتا تھا اسے اپنا کام کس طرح سے کرنا ہے. جلد بازی میں کیا کام خراب ہو جایا کرتا ہے. 2nd سیمسٹر تو اس کا ٹارگٹ تھا. نیہا کو شیشے میں اتارنے کا 1st سیمسٹر گزر چکا تھا اور موسم بہار شروع ہو چکا تھا. زندگی میں کبھی کسی لڑکی کے لیے اتنا انتظار نہیں کیا ہوگا جتنا اس نیہا کے لیے کرنا پڑ رہا تھا. اس سے پہلے کوئی لڑکی اسے اتنی پسند بھی نہیں آئی تھی، اور پسندیدہ چیز کے لیے انتظار کیا جاتا ہے. وہ تو پرانا کھلاڑی تھا اس کھیل کا. اس سے کوئی بے صبری نہیں کرنا چاہتا تھا. جانتا تھا اس صبر کا پھل کتنا میٹھا ہونے والا ہے. اسے مزہ آ رہا تھا اور یونیورسٹی میں سیمسٹر کی فیس جمع کروانے کی لاسٹ ڈیٹ تھی. نیہا کے بھائی کے مالی حالات آج کل کچھ خراب چل رہے تھے. فیس بھی آخری دن اسے ملی تھی جمع کروانے کے لیے، لیکن ستم ظریفی یہ دیکھی کہ اس کا پاؤچ کہیں چلتے ہوئے گر گیا. اس میں اس کی فیس بھی تھی.
उस वक्त वो फोन पे अपनी दोस्त से नवाबशाह में बात कर रही थी। उसे पाउच गिरने की खबर ना हो सकी, लेकिन खुरम उसके पीछे था। उसने वो खामोशी से उठा लिया, जिसमें फीस के पैसे के अलावा एक्स्ट्रा 100 रुपए थे। औरों को अंदाजा था कि उसके माली हालात अच्छे नहीं थे। फोन खत्म करके वो यूनिवर्सिटी बैंक के सामने गई और आज खुरम ने भी फीस जमा करवानी थी और वो जानता था कि इस टाइम नेहा भी उधर ही जा रही थी, सो खामोशी से उसके पीछे हो लिया। वो न्यू लाइन में लग गई और फीस जमा कराने लगी। स्टूडेंट बारी बारी जब उसकी बारी आने लगी तब उसने देखा कि उसके पास तो पाउच ही नहीं है। उसके पैरों तले से जमीन निकल गई थी। आखिरी तारीख और आखिरी 1 घंटा चल रहा था और घर में उसके अलावा और पैसे भी नहीं थे। उसकी हालत गैर होने लगी और सच में वो चक्कर खा के गिर जाती। वो लाइन से निकली और बेंच में बैठ के फूट फूट के रोने लगी। मिस, क्या बात है, आप इस तरह से क्यों रो रही हैं? खुरम ने पास आकर हमदर्दी से पूछा था। वो उसे नजरअंदाज किए मुसलसल रोने में मसरूफ थी। मिस देखिए, प्लीज रोना बंद करें। रोने से कोई मसला कभी हल नहीं हुआ है। खुरम ने उसे हमदर्दी से समझाया था। आप मुझे अपना मसला बताएं, हो सकता है मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। उसने बहुत ही पुरसुकून अंदाज में उसे मुखातिब किया। आज फीस जमा करवाने की आखिरी डेट है, मेरा पाउच कहीं गिर गया है, ये कह के वो फिर रोने लगी थी। इतना बड़ा मसला नहीं है जिसके लिए आप इस तरीके से रो रही हैं, आपकी फीस अभी जमा हो जाएगी। खुरम ने दिलासा दिया था और ना समझी से सिर्फ उसकी तरफ देख रही थी। खुरम ने उसकी फीस जमा करा दी थी और ये अपनी रसीद संभाल के रख लें। खुरम कुछ देर के बाद उसके फिर सामने था। वो मशकूर नजरों से उसकी तरफ देख रही थी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं भी आप पैसे ढूंढती हूँ, जैसे ही मिलेंगे मैं आपके पैसे वापस कर दूंगी। वो हिम्मत करके उठ खड़ी हुई थी। आपके साथ मिलके मैं भी ढूंढता हूँ, और हम किसी का फायदा उठाते हुए कहा और खामोशी से उसके साथ चल दिया। रास्ते में उसे तसल्ली देता गया। वो कुछ उदास थी, उसका दिल भी नरम था। धीरे धीरे बातें करने लगी थी। खुरम जानता था लोहा गर्म देख के कब जर्ब लगानी है। खामोशी से जबरदस्ती का मुजाहरा कर रहा था। सारा रास्ता छान लिया था, किसी भी पैसे नहीं मिल रहे थे। वो दोबारा रोने लगी। रोने की बात नहीं है, कुछ नुकसान बेहतरी के लिए हुआ करते हैं और ये तो कुछ नुकसान ही नहीं है। खुरम ने उसे समझाया था। मैं कहाँ से वापस करूंगी आपके पैसे? खुरम को देख के वो फिर से रो रही थी। मुझे आपसे पैसे वापस लेने ही नहीं थे, मेरे पास अल्लाह का दिया बहुत कुछ है। ये तो बहुत मामूली सी रकम है। जिंदगी में कभी भी किसी भी मुश्किल में आप मुझे पुकार सकती हैं। घबराने की बात नहीं है, आप मुझे हर जगह अपना हमदर्द पाएंगी। मैंने कभी आपको बताया ही नहीं आप मेरे लिए क्या हैं। आप मेरे लिए बहुत खास हैं। पहली मर्तबा मैंने आपको देखा तो बस देखते ही रह गया। आपने महसूस किया होगा कि मैं चुपके से आपकी तरफ देखता था। मैं जानता हूं ये अच्छी हरकत नहीं है, शरीफ हरकत नहीं है, लोग इसे नापसंदीदा अमल कहते हैं, लेकिन दिल पे कब किसका इख्तियार चलता है। इसलिए मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि मैं आपसे बेहद मोहब्बत करता हूं। उसने उसको नरम देखकर इजहार मोहब्बत कर दिया था। बिल्कुल ये सही मौका। वो जान गई थी कि वो एक अच्छा इंसान है। खुरम, मैं आपकी बेहद मशकूर हूं। आप एक फरिश्ते की तरह आज मेरी मदद के लिए हाजिर हुए हैं। मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। अब आप ज्यादती कर रही हैं। मैं आपसे मोहब्बत करता हूं और मोहब्बत में लोग आसमान से सितारे तोड़ के ला देते हैं, वो एहसान नहीं कहलाता। और इस बात पे आप शुक्रगुजार हो रही हैं। उसको कुछ नाराजगी से उसने देखा तो वो बेख्तियार हंसती थी। इस मौके पर लड़की का मुस्कुराना साबित करता है कि वो पूरी तरह उसके जाल में फंस चुकी थी। खुरम जैसे पुराने खिलाड़ी तो बेखूबी वाकिफ थी, इसलिए वो बहुत सुकून महसूस कर रहा था। खुरम से उसकी दोस्ती हो चुकी थी और खुरम से दोस्ती होने की देर थी कि उस दिल से वो तन्हा थी, उसकी कोई दोस्त नहीं थी। और फिर उसके साथ वाली सीट पे नायाब आके बैठ गई थी। वो एक बहुत अच्छी लड़की थी। पहली नजर में नेहा को बहुत अच्छी लगी थी और दोनों में पहले दिन से ही बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। नेहा का बहुत ख्याल रखने वाली मुखलिस लड़की थी, यानी शुक्र अदा किया। उसने लगता था कि उसे कभी भी कोई नवाबशाह जैसी दोस्ती नहीं मिलेगी। दोनों बहुत जल्दी बेस्ट फ्रेंड्स बन गई थी, लेकिन साथ में खुरम से मोहब्बत भी जारी थी। फ्री पीरियड में लाइब्रेरी में, कैंटीन में खुरम से बातचीत रहती थी और घर में मोबाइल पे मैसेज पे बात करती थी। दोनों की मोहब्बत से वो वाकिफ थी, लेकिन वो खामोश थी। वो गैर जानिबदार थी, अच्छी फैमिली का लड़का दिखाई देता था, बस में से कोई बुराई भी नजर नहीं आती थी जिसकी वजह से वो अपनी बेस्ट फ्रेंड को रोक पाती। आज नेहा की बर्थडे थी। नायाब ने उसे गिफ्ट दिया था।
جیسے جیسے نیہا کی نایاب سے دوستی ہوتی جا رہی تھی وہ محبت کرنے لگی تھی. وہ بہت معصوم اور بہترین لڑکی تھی. اس نے پوچھا کہ آپ کی کوئی بہن نہیں ہے؟ نایاب نے اسے دل سے اپنی بہن بنا لیا تھا. نیہا بھی اسے اپنی ہر بات شیئر کرتی تھی. نیہا خرم کے لیے کچھ زیادہ ہی جذباتی اور دیوانی ہوتی جا رہی تھی. اسے اس کا اتنا دیوانہ عجیب سا لگ رہا تھا. اسے باتوں میں احساس دلاتی تھی لیکن نیہا اس وقت سوچنے سمجھنے کی تمام صلاحیتوں سے بے خبر ہو چکی تھی. اب پتہ چلا وہ بے وقوف لڑکیوں کی طرح اپنے حواس پر سوار کر چکی تھی. نیہا کی برتھ ڈے کو خرم نے بڑے اچھے طریقے سے سیلیبریٹ کیا تھا. کیک لایا تھا, گفٹ لایا تھا, پھول لایا تھا. اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا. نایاب سب دیکھ رہی تھی اور نایاب کے والد پولیس آفیسر تھے. وہ ان کی اکلوتی بہادر بیٹی تھی. ایگزام کے بعد ایک ہفتے کی چھٹیاں تھیں. نایاب نیہا سے ملنے گھر گئی تھی. اس کے بغیر کچھ دن رہنا بھی اسے مشکل لگتا تھا, اس لیے وہ سرپرائز دینے کے لیے بغیر بتائے گھر میں آ گئی تھی. اس کی امی سے بہت پیار سے ملی لیکن نایاب کو حیرت کا جھٹکا لگا جب اس کی امی نے بتایا کہ نیہا گھر پہ نہیں بلکہ یونیورسٹی گئی ہے. آج اس کا ٹیسٹ ہے, وہ دیر سے آئے گی. نایاب حیران تھی کہ نیہا نے اتنا بڑا جھوٹ کیوں بولا تھا. وہ کہاں چلی گئی تھی؟ وہ تو ایسی لڑکی نہیں تھی. وہ تو بہت سچی اور خالص تھی. پھر وہ کس راستے پہ چل پڑی تھی؟ نایاب اس کے لیے بہت فکر مند تھی. رات تک اس کا نمبر بند تھا. وہ پریشان تھی. صبح نایاب نے اس سے رابطہ کیا تو نیہا نے اسے بتایا کہ وہ خرم سے ملنے گئی تھی. تم نے بہت غلط کیا نیہا, تم نے اپنے والدین سے جھوٹ بولا, انہیں دھوکہ دیا اجنبی لڑکے کے لیے. ابھی تک نایاب کو اس کی عقل پہ بہت غصہ آ رہا تھا. وہ ایسی نہیں تھی, خرم نے اسے بنا دیا تھا. سوری یار, خرم نے بہت مجبور کر دیا تھا, نیہا نے شرمندہ ہوتے ہوئے کہا. کچھ بھی تھا یار, تم نے غلط کیا. وہ یونیورسٹی میں تم سے مل لیتا ہے, فون پہ بات بھی کر لیتا ہے. اتنی بے صبری تو رشتہ بھیجنے, منگنی کروا لے, نکاح کروا لے, نایاب نے غصے سے کہا تھا. پھر ایسا روزانہ ہونے لگا. یونیورسٹی آتی, کبھی نہیں آتی. مکمل طور پہ وہ خرم کی اسیر ہو چکی تھی. اس نایاب نے اسے پکڑ لیا کہ مجھے صاف بتاؤ مسئلہ کیا ہے, ورنہ میں تمہارے امی ابو کو جا کر سب کچھ سچ سچ بتا دوں گی. تمہیں کیا ہو گیا؟ تم کیا کر رہی ہو؟ پڑھائی پہ تمہارا دھیان نہیں ہے. تم جانتی ہو اتنی غیر حاضریاں سیمسٹر میں تمہارے لیے کتنا نقصان کا باعث بنے گی. کیوں اس کے پیچھے پاگل ہو رہی ہو؟ اس نے نہ پڑھائی کرنی ہے نہ کچھ بننا ہے. نایاب کے کہنے پہ وہ پھوٹ پھوٹ کے رو پڑی. اس کو رونے کو نایاب کو بہت دکھ ہو رہا تھا. نایاب نے اسے گلے سے لگایا. نیہا نے روتے ہوئے بتایا تھا کہ خرم نے اسے دھوکہ دیا تھا, محبت کے جھوٹے وعدے اور قسمیں کھائیں, شادی کا وعدہ کیا, لیکن اس نے صرف اپنا مقصد حاصل کر لیا تھا. اس کے جال میں وہ پھنس چکی تھی. اپنی عزت کی دھجیاں بکھیر کے خرم نے صاف اس کو دھوکہ دے دیا تھا. وہ پاگل ہونے والی تھی. نیہا کا ایک ہی مطالبہ تھا کہ وہ اسے نکاح کر لے. خرم کے پاس صاف جواب تھا کہ اسے نکاح نہیں کر سکتا. اس کے ماں باپ رضامند نہیں ہیں. وہ جانتا تھا یہ غریب خاندان کی لڑکی ہے, اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. وہ اپنی نظروں میں گر چکی تھی. وہ ایک زندہ لاش بن چکی تھی. زندہ لاش رہنا نہیں چاہتی تھی. رو رو کے اس کا برا حال تھا. نایاب کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی. اسے خرم سے شدید نفرت محسوس ہو رہی تھی. اس نے بہت کوشش کی کہ نیہا کو حوصلہ دے, اسے سمجھائے کہ وہ پریشان نہ ہو, خرم کو دیکھ لے گی. اس کے بابا پولیس آفیسر ہیں, اس پہ دباؤ ڈلوائے گی, اس کے والدین سے بات کرے گی, حوصلہ کرے تو بہت کچھ ہو سکتا ہے. لیکن یہاں تو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی. وہ ایک سانس روئے جا رہی تھی کہ میں نے بہت غلط کیا ہے, اس سے اتنا بڑا گناہ کیسے ہو گیا. میری پیاری بہن, اللہ پاک بہت غفور الرحیم ہے, سچے دل سے مانگی ہوئی معافی قبول کر لیتا ہے. تمہاری نیت غلط نہیں تھی, تم نے ارادہ گناہ نہیں ہے. جو بھی ہوا اسے بھول جاؤ, صرف اللہ پاک سے معافی مانگو. خرم کو دل و دماغ سے نکال کے پھینک دو. وہ قابل نفرت انسان ہے. اسے تم جیسی معصوم پیاری لڑکی کو دھوکہ دیا, تمہارا دل توڑا. تم پڑھائی میں دھیان دو. اس نے اسے بہت سمجھایا اور باپ سے خود اسے اس کے گھر ڈراپ کرنے گئی. اس نے اس کی امی سے کہا کہ اسے 3-4 دن تک یونیورسٹی مت بھیجیے, اس کی طبیعت بہت خراب ہے. ایگزام میں دن رات پڑھائی کرنے اور سٹریس لینے سے یہ بیمار ہو گئی ہے. یہی شاید اچھا وقت تھا. نیہا کے بھائی کا شادی کا وقت آ گیا تھا اور شادی نواب شاہ میں رکھی گئی تھی. وہ ان کا اپنا گھر تھا. ابھی اپنے گھر والوں کی اجازت اس کے ساتھ شادی میں شرکت کے لیے نواب شاہ آئی. پوری شادی میں نیہا بہت خاموش تھی. جب بھی موقع ملتا چپکے چپکے رو لیتی تھی. تمام مہمانوں نے پوچھا تھا کہ اس کو کیا ہو گیا, اتنی کمزور کیوں ہو گئی ہے. سب کو یہی پتا تھا کہ اسے بخار ہے اور بخار کافی لمبا ہو گیا ہے. نایاب اپنی بہنوں کی طرح اس کی ہر طرح سے ہیلپ کر رہی تھی. گھر میں کاموں میں ہیلپ کرتی, سب سے زیادہ اس کی دلجوئی کرتی, اسے حوصلہ دیتی
اسے کہتی کہ میری بہن اسے برا خواب سمجھ کے بھول جاؤ، وہ ایک برا حادثہ تھا، اسے کوئی بھی یاد نہیں رکھتا۔ نایاب نے اسے سمجھایا، نہیں نایاب، میں بھول نہیں پاؤں گی، میں پاتال میں گر گئی ہوں، میں خود کو معاف نہیں کر سکتی اور نہ ہی میں خرم کو کبھی معاف کروں گی۔ اس نے میری حیا کا پردہ چاک کیا ہے، میں نے اس پہ اعتبار کیا تھا، اسے پاکیزہ محبت کی، اس نے میرا قتل کر دیا، میں اسے کیسے معاف کر سکتی ہوں؟ میں خود کو معاف نہیں کر پا رہی، میں نے غیر محرم سے محبت کی، اسے اپنا سب کچھ سونپ دیا، اب میری کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ نایاب، خودکشی حرام نہ ہوتی تو میں کب کی اپنی جان لے چکی ہوتی۔ فضول باتیں مت کرو، اپنے والدین کا خیال کرو، تم سے اتنا پیار کرتے ہیں، ان حالات میں تمہیں اعلیٰ تعلیم دلوا رہے ہیں، اوپر سے تم ان کی اس طرح کی باتیں کرتی ہو۔ خیر، اس طرح شادی بخوبی انجام پا گئی، گھر میں بھابھی آ گئی، رونق ہو گئی، بھائی امی ابو سب خوش تھے، بھابھی بھی اپنی خالہ ساتھ تھی، سب کے چہروں پہ مسکراہٹ تھی، بس نیہا کی مسکراہٹ کو جیسے کچھ ہو گیا تھا، وہ مسکرانا بھول چکی تھی۔ نایاب نے لاکھ کوشش کی، ہزار جتن کے بعد بھی زندگی کی طرف وہ نہیں آ رہی تھی۔ نیہا بہت پریشان تھی، آخرکار آج چیخ پڑی تھی۔ کہتے ہیں کہ وقت بہترین مرہم ہوا کرتا ہے زخم بھلانے کے لیے، لیکن 8 مہینے ہو گئے تھے، اس کا غم بڑھتا جا رہا تھا۔ اپنی حالت دیکھو نیہا، ایسے لگتا ہے جیسے کوئی ٹی بی کی مریض ہے۔ میں تو تمہیں دیکھ کے تمہارے ماں باپ کتنے پریشان ہوں گے۔ میں کہتی ہوں جو ہوا اسے بھول جاؤ، برا حادثہ سمجھ کر بھلا دو، زندگی کی طرف لوٹ آؤ، زندگی بہت خوبصورت ہے۔ تم نہیں سمجھ سکتی، میں تمہیں کس طرح سمجھاؤں؟ نایاب، تم غلط کہہ رہی ہو، کوئی جیولری کا سیٹ نہیں ٹوٹا ہے، یہ میرا موبائل نہیں جو خراب ہوا ہے، یہ میرے پیسے نہیں جو گم ہوئے ہیں جو میں بھول جاؤں۔ کیسے بھول سکتی ہوں؟ ناقابل تلافی نقصان ہے، اسے ازالہ نہیں ہو سکتا۔ تم نہیں سمجھ سکتی ہو، اس نے میرے پاکیزہ کردار کو داغدار کر دیا، میری روح کا قتل کر دیا ہے، میرے خوابوں کو اجاڑ دیا ہے۔ تم مجھے زندگی کے درس دیتی ہو؟ میں ایک زندہ لاش ہوں، صرف اپنے ماں باپ کی بڑھاپے کا خیال ہے جو میں یونیورسٹی بھی آ رہی ہوں، کھا پی رہی ہوں۔ میں ان کو دکھانا چاہتی ہوں کہ میں زندہ ہوں، میں ایک نارمل انسان ہوں، لیکن اس کا کہیں بھی یہ مطلب نہیں ہے کہ میں زندگی کی طرف آنا چاہتی ہوں۔ میں خود کو معاف نہیں کر پا رہی ہوں، میں روزانہ مر رہی ہوں، تھوڑا ضمیر مجھ پہ لعنت بھیجتا ہے۔ میں خرم کو کبھی معاف نہیں کروں گی، میں نے قسم کھائی ہے، میں نے وعدہ کیا ہے کہ میں اسے انتقام ضرور لوں گی۔ میری زندگی کا صرف یہی مقصد ہے، خرم سے انتقام لینا۔ میں اسے کیسے معاف کر سکتی ہوں؟ اس نے کبھی مجھ سے معافی نہیں مانگی، وہ شرمندہ نہیں ہے، وہ ایک درندہ صفت انسان ہے۔ وہ اب بھی ایک نئی نیہا کی تلاش میں ہے، اس نیہا کے لیے وہ ایک نیا جال لیے کھڑا ہے، شکار کے لیے تیار ہے۔ میں اس ظالم انسان کو روک کے رہوں گی، اس سے اپنی روش سے باز آنا ہوگا۔ آنکھوں میں اس کی ایک خون تھا، ایک جنون تھا۔ نایاب اسے دیکھ کے خوف زدہ ہو گئی تھی، جانتی تھی کمزور انسان جب اپنی آئی پہ آتا ہے تو بہت بہادر ہو جاتا ہے۔ تم ٹھیک کہتی ہو، لیکن کیا کرو گی؟ تم اس کا کیا بگاڑ سکتی ہو؟ تم کچھ بھی نہیں کر سکتی، تم ایک لڑکی ہو۔ نایاب نے جواب دیا تھا، میں جو کروں گی وہ تم دیکھ لو گی۔ مجھے نہیں پتا میں کیا کروں گی، لیکن کیسے ممکن ہوگا یہ سب کچھ نہ کچھ تو ضرور ہوگا، یہ تمہیں جلدی وقت بتائے گا۔ یہ ہمارا لاسٹ سیمسٹر ہے، میرے پاس وقت کم ہے اور میں کمزور بے بس ضرور ہوں، لیکن مجھے لاسٹ پیپر سے پہلے کچھ نہ کچھ ضرور کرنا ہوگا اور میں انشاءاللہ ضرور کر جاؤں گی۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسا جنون تھا، اس کو یقین ہو چلا تھا نایاب کو کہ وہ ضرور کچھ کر جائے گی۔ وہ جذباتی نہیں تھی، وہ ٹھہر کے بہت سوچ سمجھ کے بول رہی تھی۔ وہ اس کے نقصان کو سمجھ سکتی تھی، لیکن وہ حیران تھی کہ اس جیسی معصوم پیاری دلکش خواب دیکھنے والی حسین لڑکی بدلے کی آگ میں جل رہی ہے۔ نایاب کا خیال تھا کہ یہ وقت کی غصہ ہے اور بے بسی ہے، نیہا کا انتقام کیا لے گی؟ وہ تو کسی کے بولنے سے ڈر جاتی ہے، وہ سہمی ہوئی لڑکی ہے، لیکن یہ نایاب کی بھول تھی۔ آنے والا وقت نیہا کو اس کے ارادوں کو مضبوط کر رہا تھا، ہر نیا آنے والا دن خرم کی نفرت میں اضافہ کر رہا تھا۔ اس نے آئینہ دیکھنا چھوڑ دیا تھا، وہ آئینے میں اپنا بد کردار چہرہ نہیں دیکھتی تھی اور نہ ہی دیکھنا چاہتی تھی۔ وہ بہت انصاف پسند تھی، جتنی نفرت خرم سے کرتی تھی خود سے بھی وہی نفرت کرتی تھی۔ وہ خود کو معصوم مظلوم نہیں سمجھتی تھی، اسے ملال تھا۔ انہی دنوں میں صبا پر خرم کی نظر پڑ گئی۔ صبا کراچی کی تھی، لیکن وہ بھی ایک غریب گھر کی شریف لڑکی تھی۔ وہ ایک پرکشش لڑکی تھی اور آج کل خرم کا اس پہ دل آ گیا تھا۔
उसने बहुत कोशिश की थी कि उसे रास्ता इस्तवार करने की, दोस्ती चलाने की, लेकिन वो मजीद बेवकूफ़ नहीं बन सकी थी। उसका एक ही मुतालबा था, निकाह का वो अच्छी तरह भी उसके फरेब में आने वाली नहीं है, और निकाह का तो उसे सोच भी नहीं सकता था। शादी उसके गुमान में भी नहीं थी, उससे वो अब मायूस हो चुका था। इस तरह लड़कियों से वो बदल बदल के ये सब हरकतें करता था, और उसे कंबल बनने वाली लड़कियों से बहुत नफरत थी। उसे ओपन माइंडेड लड़कियां अच्छी लगती थीं, और शादी का ख्वाब देखने वाली, घर बसाने वाली, बच्चे खिलाने वाली लड़कियों से वो दूर रहता था। सबा पे उसकी नज़र नहीं पड़ी थी, उसकी क्लास फेलो ही थी, लेकिन उसे सिर्फ नेहा नज़र आती थी। सबा भी बहुत अच्छी पुरकशिश थी, उसे अच्छी लगी थी। उसने अपने हैंडसम पर्सनालिटी और दौलत की वजह से हमेशा नाजायज़ फ़ायदा उठाया था। उस पर अब तक जिसे चाहा था बेवकूफ़ बनाया था। इससे पहले सब लड़कियां रोध होकर सब्र कर चुकी थीं, उसकी मिन्नतें करती थीं, तड़पती थीं, उस पर मरती थीं। कभी किसी लड़की का उस पर असर नहीं हुआ था। वो इंतहाई सख्त दिल का था। एक हद के बाद सब लड़कियां चुप हो जाती थीं और फिर जिंदगी में मसरूफ हो जाती थीं। कोई उसे बददुआ देती, कोई आह भरती, कोई अल्लाह पे छोड़ देती, लेकिन उससे कभी कोई उसे फर्क नहीं पड़ता था। वो अपनी जिंदगी में बहुत खुश था और मगन था, रंग रंगीली तितलियों के पीछे भागते हुए। उसने कभी सोचा नहीं था कि उसके रंग कितने कच्चे होते हैं। अगर ये रंग उतर जाए तो कितनी बेमोल हो जाती हैं, और सिर्फ अपने नफ्स का गुलाम था। किसी के दुख से, किसी के दिल टूट जाने से, किसी के आंसुओं से उसे कभी कोई परवाह नहीं रही थी। लेकिन वो भूल गया था हमेशा कि इंसान की सल्तनत नहीं होती, वक्त और हालात ज़रूर बदला करते हैं। उसकी तवज्जो का तमाम मरकज़ उस वक्त सबा थी। उसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि नेहा के दिल में क्या आग लगी है और ये आग उस तक कैसे पहुंच सकती है। सबा से उसने ख़ास तरीके से मेल जोल बढ़ाना शुरू कर दिया था। वो जानता था वो भी आम लड़कियों की तरह होगी, अंदर से ख्वाब देखने वाली, किसी की मोहब्बत का इंतज़ार करने वाली, किसी शहजादे का, बेवकूफ़ सी लड़की। इसलिए उसकी कोई फिक्र नहीं थी। वो जानता था कुछ दिनों में वो उसके ज़ेरे असर होगी, इसलिए वो बहुत होशियारी से, बहुत धीरे से, बहुत सब्र से अपनी बात पे चल रहा था। लेकिन वो बेखबर था कि हर वक्त नेहा की नज़रों का मरकज़ है। इसलिए नहीं कि वो उससे मोहब्बत करती थी, इसलिए कि वो अब उससे शदीद नफरत करती थी। वो अब किसी और लड़की पे ये जुल्म नहीं देखना चाहती थी। वो किसी मौके की तलाश में थी और बहुत सब्र से काम ले रही थी। लेकिन आज एक ऐसा वाक़या हुआ जिसे देख के वो आग बगोला हो गई। उसका सब्र टूट गया था, उसका हौसला जवाब दे गया था। नायाब के साथ वो कैंटीन में थी और चाय पी रही थी। उन दोनों का टॉपिक आने वाले एग्जाम्स थे। उसके बारे में वो फिक्रमंद थी। इन सब मामलात की वजह से उसकी पढ़ाई का बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया था। उसे अब किसी भी तरह उसे पूरा करना था, और ये डिस्कस कर रही थी कि सामने से आते खुर्रम पे उसकी नज़र पड़ गई। उसके हाथ में सबा का हाथ था। नेहा को देख के उसका खून खौल उठा। उसकी आंखों के आगे ऐसी बेहयाई, बेगैरती उससे मुश्किल बर्दाश्त हो रही थी। नायाब, तुम देख रही हो ना, एक और लड़की को धोखा देने के लिए वो तैयार कर रहा है। ये एक और लड़की की तालीम और उसका कैरियर तबाह कर देगा, बर्बाद कर देगा। वो बेहद जज्बाती हो रही थी। तुम मत परेशान हो, नायाब ने उसे समझाने की कोशिश की थी। नहीं, मेरी परेशानी बनती है। मैं जानती हूं उसका मकसद क्या है। ये लड़की मासूम है, जैसे कल मैं मासूम थी। मैंने उस पर एतबार किया था। इस तरह पर एतबार करती रही और अब सब कुछ अपना ये भी गवा देगी। फिर रोजाना सिसक कर जिएगी। नहीं नायाब, ऐसा नहीं होगा। तुम देख लेना, वैसा नहीं होगा। कोई और लड़की बर्बाद नहीं होगी। वो एक सांस में बोले जा रही थी। नायाब समझ रही थी उसे डिप्रेशन होगा, दौरा पड़ रहा है, लेकिन वो जानती नहीं थी वो क्या कुछ सोच चुकी है। चलो घर चलते हैं। नायाब ने मौजू बदलना चाहा। घर तो जाना है, लेकिन एक ज़रूरी काम करना है। उसकी कैफियत अजीब सी हो रही थी। नायाब परेशान हो गई थी। सब जा चुके थे। अपने भाई के साथ खुर्रम उस वक्त अकेला बैठा था जब उसके मोबाइल पर नेहा की कॉल आई। उसने खुशी से कॉल रिसीव की। खुर्रम, मैं तुमसे आखिरी बार मिलना चाहती हूँ। मैं नवाबशाह जा रही हूँ। आज के बाद मैं यूनिवर्सिटी नहीं आऊँगी। खुर्रम ने कहा कि हम ज़रूर मिलेंगे। तुम कैंटीन के पिछले हिस्से में आ जाओ, वहाँ कोई भी नहीं होगा तो मैं आखिरी बार दिल भर कर देखना चाहती हूँ। खुर्रम ने खुशी खुशी आने का इकरार कर लिया। वो उस जगह पर खुशी खुशी पहुंच गया। आज तो उसका दिल बहुत खुश हो रहा था।
नायाब तुम चलो, मैं आ रही हूँ, नेहा ने उसे कहा और नायाब रुक गई। छुट्टी का वक्त था तो स्टूडेंट्स इधर उधर हो चुके थे। खुरम उसका बेचैनी से इंतजार कर रहा था। अरे आ गई मेरी स्वीट हार्ट। नेहा को देखकर खुशी से वो खड़ा हो गया। तभी नायाब ने देखा कि जल्दी में अपना मोबाइल कहीं भूल गई। नायाब ने सोचा कि उसका मोबाइल उस तक दे दे। सामने का मंजर देख के वो हैरान रह गई। नेहा और खुरम आमने सामने खड़े थे। वो बेहद परेशान हो गई। इससे पहले कि वो कुछ निकालती, कुछ सोचती, समझ पाती, वो हैरान रह गई कि उसमें इतनी ताकत कहां से आ गई। वो इस हमले के लिए तैयार नहीं था। पहला ही वार उसके दिल पे लगा और वो जख्मी होकर गिर गया था, लेकिन नेहा को सब्र ही नहीं आ रहा था। कराची यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स जमा हो गए थे। सब चीखें मार रहे थे। किसी में भी हिम्मत नहीं थी उस जुनूनी लड़की को रोकने की। यहां तक कि खुरम की जान निकल गई। ठीक ठाक हार कर नेहा भी उसके खून में गिर के लथपथ पड़ गई। मोहब्बत का इतना भयानक अंजाम कराची यूनिवर्सिटी में सब ने देखा और बहुत चीखें मारने लगे।